ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے مسلم سائنسدانوں کے بارے میں۔ مسلم دنیا کے سائنسدانوں نے علم تحقیق میں بہت باری قیمت چکائی ہے۔ وہ مسلمان سائنسدان جن کا نام لیتے ہی ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، جن کے کارنامے ہم اپنی درسی کتابوں میں چھاپتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے چند ایسے حصہ اوراق پر بات کریں گے جن پر عموماً بات نہیں کی جاتی۔ چند مسلمان سائنسدانوں کو ملنے والی ہولناک سزاؤں کا احوال۔ تو بات کرتے ہیں ابن الرشد کی۔ یہ ایک اسلامی تاریخ کا درخشاں ستارہ ہے۔ یہ 12ویں صدی عیسوی کے مشہور ترین فلسفی ہونے کے علاوہ ماہر فلکیات، ریاضی دان اور ماہر طب بھی تھے۔ ماہرین کے مطابق یورپ کے جدید فلسفے کی بنیادیں ابن الرشد کی تعلیمات پر ہی اٹھائی گئی ہیں، لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی کچھ زیادہ سلوک حسنہ نہ کیا گیا۔ 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں ابو یوسف نامی حاکم نے قرطبہ میں اقتدار سنبھالا تو ابن الرشد اس کے زیر عتاب آ گیا۔ ابن الرشد کو اس کے فلسفیانہ عقائد کی سزا کے طور پر نظر بند کر دیا گیا۔ ماسوائے چند ایک کتاب کے ساری کتابیں سپرد آگ کر دی گئیں اور اس عظیم فلسفی کو زندگی کے آخری سال ذلت اور گمنامی میں بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ماہرین کے مطابق ابن الرشد نے اپنی نظر بندی کو توڑنے کی کئی بار کوشش کی اور اسی دوران وہ پکڑا گیا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور ہر نمازی اور آتے جاتے لوگوں سے کہا کہ اس پر تھوکتے جائیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں یعقوب الکندی کی۔ یعقوب الکندی کے نام سے آپ سب واقف ہوں گے۔ بعض لوگ الکندی کو عرب فلسفے کا باپ کہتے ہیں۔ حساب طب، موسیقی، کیمیا، علم فلکیات، غرض یہ کہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں اس عظیم المرتبہ دانشور نے خدمات سر انجام نہ دی ہوں۔ خلیفہ مامون محتشم اور واسق کے ادوار میں الکندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نابغہ روزگار فلسفی نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور شعور انسانی کی ترقی میں اپنا بے مثل کردار ادا کیا، لیکن ایک افسوسناک انجام اس فلسفی کا منتظر تھا۔ خلیفہ المتوکل کے برسر اقتدار آنے کے بعد بنیاد پرست عناصر نے الکندی کا جینا دوبر کر دیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب خلیفہ نے الکندی کا کتب خانہ قبضے میں لینے کا حکم جاری کر دیا، اور اس پر مزید یہ کہ اس عالی مرتبت مفکر کو 60 سال کی عمر میں بغداد میں سر عام 50 کوڑے مارے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہر کوڑے کے ساتھ ہجوم خوشی سے تالیاں بجاتا اور نعرے لگاتا۔ اس واقعے کے بعد الکندی گمنامی کے اندھیروں میں غرق ہو گیا۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں ابن سینا یعنی کہ بو علی سینا۔ جب ہم اپنے شاندار ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سر فہرست افراد میں ابن سینا یعنی کہ بو علی سینا کا نام آتا ہے۔ ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر بھی مقرر کر رکھا تھا۔ اس دوران بنیاد پرستوں کے ساتھ اپنے اختلافات کی وجہ سے ابن سینا کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کی تلاش میں فوج نے ابن سینا کا گھر تباہ کر دیا اور امیر نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابن سینا نے طب پر اپنی مشہور زمانہ کتاب القانون فی الطب روپوشی کے انہی دنوں میں پیش کی۔ تمام عمر دنیا اسلام کا یہ عظیم سپوت اپنے خلاف ہونے والی سازشوں، کفر کے الزامات اور متوقع سخت سزاؤں سے بچنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرا۔ آج درسی کتابوں میں بو علی سینا کے کارنامے پڑھنے والے طالب علموں کے لیے شاید یہ ایک چونکا دینے والی بات ہو۔ محمد زکریہ رازی المعروف الرازی کو تاریخ میں عظیم ترین مسلمان طبیب کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ الرازی کے تاریخ میں پہلی مرتبہ
खसरा और चीचक के दरमियान फ़र्क को वाज़िया किया गया, अमली कशीदगी को बेहतर बनाया गया और तारीख़ में पहली बार मेडिकल एथिक्स का ख्याल मुतारफ़ करवाया। हर एक अजीम शख्सियत की तरह इल्म तिब के इस रोशन सितारे को भी अपने मुआशरे में जिद्दत तराज़ी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि बुखारा के अमीर को अल-राज़ी की एक किताब में पेश किए गए नज़रियात से इतना इख्तलाफ पैदा हुआ कि इसने हुक्म दिया कि अल-राज़ी की ये किताब मुसन्नफ़ के सर में उस वक़्त तक मारी जाए जब तक कि दोनों में से कोई एक फट ना जाए। इस सज़ा में लगने वाली दिमागी चोटों से अल-राज़ी की बिनाई ज़ायल हो गई और मरते दम तक इस तबीब ने माजूरी की ज़िंदगी गुजारी। तो बात करते हैं इब्नुल खुल्दून की। इब्नुल खुल्दून को इल्म तारीख़ के बानी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन 19वीं सदी ईस्वी तक इस्लामी दुनिया में कोई इसके नाम से वाक़िफ़ ना था। इस अजीम सपूत को गुमनामी के अंधेरों से निकालने में मगरबी मुहक्किकीन का हाथ है, क्योंकि हमारा मुआशरा की अलूम के बानी इस अजीम मुफक्कर और मुअर्रिख़ को सदियों पहले फरामोश कर चुका था। आज अगर आपको साइंसी अलूम पढ़ने और इन्हें सीखने में और इन पर अमल करने की आज़ादी है, तो वो इन्हीं अजीम लोगों की जिर्रा कदर कुर्बानियों के सबब है, जिन्होंने साइंस व तहकीक के लिए सिर्फ़ अपना वक़्त ही नहीं बल्कि अपनी जानें भी वक़्फ़ कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।